اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک کی نعمتوں اور برکات کے اوپر جو ہے وہ تو بات ہوتی رہتی ہے، تو آج ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان بھی جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہ ایک نعمت ہے، اور یہ پاکستان 1947 میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہی محض وجود میں آیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر خاص کرم نوازی، خاص عنایت اور خاص قسم کی مہربانی اور خاص قسم کی نعمت ہے، جس کے لیے ہم جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ لیکن ہم نے جو ہے کفران نعمت کا چونکہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، تو اس کی ہم اس ملک کی اور اس کی یہ جو نعمت ہے اور اس آزادی کی وہ قدر و قیمت ہمیں نہیں ہے جو ہمیں ہونی چاہیے تھی۔ مجھ سمیت تمام لوگ جو ہیں اس ملک میں آزادی سے سانس لے رہے ہیں، اور اس دنیا میں موجودہ دور میں آزادی سے بڑی نعمت اپنے دین اسلام کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ آزادی ہے، اور وہ یہ ملک پاکستان ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کے بننے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، عوام کے اوپر اور غریبوں کے اوپر ظلم و ستم وہی روا رکھے، اور اس میں بے شمار جو ہے وہ مافیاز وجود میں آئیں، بے شمار جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ مارشل لا لگے، یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے بے شمار ایسے لوگ اوپر آئے، ٹاپ سلاٹس پہ پہنچے، مجھ سمیت بے شمار لوگ ایسے پہنچے جو کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو پاکستان کے ہونے کی وجہ سے ہمیں ہماری آزادی ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں اگر پاکستان نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ پہلی بات یہ ہونی تھی، اگر پاکستان نہ ہوتا تو کوئی لیاقت علی خان کوئی وزیر اعظم نہیں ہونا تھا۔ اس میں اگر قائد اعظم کو کوئی سینٹرل یا ان کے اسٹیچر کا لیڈر ہوتا، یا حسین شہید سہروردی یا مولوی فضل الحق جو اس زمانے میں بھی متحدہ بنگال کے وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے، یہ لوگ ہونے تھے۔ اور اگر پھر اس کے بعد جو ہے اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی، خدا نہ خواستہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو کوئی جنرل ایوب نہیں ہونا تھا، کوئی جنرل اعظم، کوئی جنرل جیا، کوئی جنرل برکی، یہ سارے کے جو فاسٹ ٹریک پروموشن والے لوگ تھے اور سب کے ساتھ خان 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 لگتا تھا، ان میں سے کسی نے نہیں ہونا تھا۔ اور اگر دوسری طرف یہ جو ہمارے یہاں طرح طرح کی مافیاز اور جگیرداری اور وڈیرا شاہی ہے، تو یہ بھی ختم ہو جانی تھی، چونکہ لینڈ ریفارمز ہو جانے تھے۔ ان وڈیروں نے، ان سرداروں نے، ان لٹیروں نے اور ہماری بیوروکریسی نے اور کسی حد تک جو ہمارے ڈکٹیٹرز نے لوگوں کو اور غریب عوام کو اسی طریقے اسی لیول پہ رکھا ہے، اسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں پہ پری جو پارٹیشن یا پری فریڈم ایرا تھا، جو برٹش ایرا تھا، اسی میں رکھا ہوا ہے۔ وہی قوانین ہیں، وہی ظلم و ستم ہے، وہی بٹھے ہیں، وہی قید خانے ہیں، اور آلموسٹ جو ہے کوئی اس میں ہماری تعلیم میں بھی کوئی اتنی بہتری نہیں آئی، ہمارے انتظامی معاملات میں بھی بہتری نہیں آئی، لیکن کوئی چیزیں جو ہے بہت ساری ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ بے شمار ادارے بنے، بے شمار اداروں میں لوگ آئے، اس کے اوپر جو ہے ٹاپ سلاٹ کے اوپر لوگ گئے، لوگوں کو موقع ملا۔ کسی کو جو ہے ہماری مثال کے طور پہ جو ہے ایک کے بجائے دو دو تین تین جو ہے اب 3 کرکٹ ٹیمیں سب کنٹیننٹ کی، نہیں تو ایک ہی ہونی تھی، اور اس میں بھی اگر کسی نے جانا تھا تو یہ جو ہے کئی لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ عمران خان ڈیفینیٹلی وہ چلے جاتے، چونکہ ان کے جو وہ ماجد جہانگیر خان کے والد تھے وہ پہلے انڈیا کھیل چکے تھے۔ باقی جو پرائم منسٹرشپس ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے نہیں ہونا تھا۔ کیا اگر پاکستان نہ ہوتا تو کیا بزدار نے چیف منسٹر ہونا تھا؟ یہ نواز شریف وغیرہ یہ جاتی عمرہ والے، ان کا کوئی یہاں پہ تھا نہیں۔ اس میں جو بڑے خاندان تھے وہ یا جن لوگوں نے ہونا تھا، کوئی ولی خان یا باچا خان میں سے کوئی ہوتا، یا بڑے جو ہیں وہ جو بنگال کے جو لوگ تھے ان میں سے کوئی ہوتا، یا سندھ کے عبداللہ ہارون فیملی ہوئی، یا انٹیریئر کھوڑو خاندان ہوا، سیر غلام حسین ہدایت اللہ ہوئے، جی ایم سید میں سے ہوئے، ان لوگوں نے تو ہونا تھا۔ لائک وائز جو ہے ایوب خان نے کوئی صدر نہیں بننا تھا، کسی غلام محمد نے نہیں ہونا تھا، اور کوئی یحییٰ خان بھی نہیں ہونا تھا۔ 4 دفعہ بالکل مارشل لا نہیں لگنے تھے، اور شاید جو ہے اگر کوئی قومی سطح کا لیڈر ہوتا، کہیں بھٹو یا بینظیر کے علاوہ ان میں سے کسی بندے کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نزدیک تک نہیں جا سکتے تھے کوئی ایسا۔ یہ ان لوگوں کو حکومت ملتی، جن لوگوں کو ہم نے دی، کوئی معین قریشی جو ہے اس کو حکومت ملتی،
کوئی جو ہے وہ غلام مصطفیٰ جتوئی ان کو حکومت ملتی، یہ جو ہمارے یہ اس سے پہلے جتنے لوگ رہے ہیں، محمود خان جنی جو ہوا یا اس طرح کے جو لوگ تھے، یا پرویز مشرف کبھی بھی صدر نہ ہوتا، ضیاء اللہ کا نام و نشان نہ ہوتا، وہاں میرٹ بیس جو ہے اتنے بڑے ملک میں جو ہے وہ جہاں پہ یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، وہیں پہ جو ہے جو آج اتنے ادارے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں قسم کی ادارے ہیں، ہمارے سفارت خانے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے وہ سیکرٹریز ہیں، یہ ساری جو عیاشی ہے یہ اگر پاکستان ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر پاکستان نہیں ہوتا تو ان میں سے کتنے سیکرٹری ہیں آج موجودہ دیکھ لیں کہ جو آج سیکرٹری ہوتے، کتنے لوگ ہیں جو اداروں کے چیئرمین ہیں وہ چیئرمین ہوتے، کتنے لوگ ہیں جو ملک یہ ہمارے جو سفیر ہیں 100+ ممالک میں، ان میں سے کتنے ہوتے جو ہم سول سروس میں جو ہے وہ سفیر ہوتے وہاں انڈین سول سروس میں، کتنے لوگ ہیں جو ایون جو ہے ہمارے جو آج جرنلز ہیں یا جو ایئر چیف ہیں، نیوی، ایئر فورس، رینجرز، طرح طرح کی یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک ہے، ہم ہیں، اور اس کی اس کی نوازشات اور اس کی جو ہے ثمرات سے جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ ہم لطف اندوز تو ہو رہے ہیں، لیکن اس کو ہم پے بیک نہیں کر رہے ہیں، اس کا ہم جو ہے اس ملک کے ساتھ ایسا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس طرح کے کوئی نہ 16 دسمبر 71 ہونا تھا، نہ کوئی 9 مئی ہونا تھا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی باتیں، نہ کوئی DHA بھی نہیں ہونی تھی، اور کسی قسم کی جو ہے ملک ریاض بھی نہیں ہونا تھا، بیریا ٹاؤن بھی نہیں ہونا تھا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اور کوئی مافیاز ٹائپ کی چیزیں جو ہیں، پورے ملک کا جو خزانہ ہے اس کے اوپر عوام کا قبضہ ہے، اداروں کا قبضہ ہے، ڈپارٹمنٹ کا قبضہ ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کا، اشرفیہ کا قبضہ ہے۔ ملک کلاش اور کنگال ہے، اس کے اوپر ہم علیحدہ بات کریں گے وہ کیوں ہے۔ عوام جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک اشرفیہ کی کلاس جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ اوپر آ گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو ایکنالج کریں، اپنے ملک کی جو آزادی ہے اس کے ثمرات کو جو ہے جہاں اس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، اس کے ہم یہ جو ہے اتنی جو ہماری عیاشیاں ہیں، جو اتنی سہولیات ہیں، جو اتنی ہمیں لیبرٹیز حاصل ہیں، اس ملک کو بھی پے بیک کریں۔ ادارے جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں ملک کی بہتری کے لیے، جو سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے وہ بھی اپنے حدود میں رہنے کی کوشش کرے، وہ خدا نخواستہ اس ملک کی مالک نہیں، اس ملک کے مالک جو ہیں وہ عوام الناس ہیں، اور عوام الناس کی الیکٹڈ گورنمنٹس جو ہیں ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ملک کی قوانین کی جو ہے وہ اور آئین کی جو ہے ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر ہمیں جو ہے وہ جتنے قسم کے مافیاز ہیں، اور مافیاز بھی تھوڑے نہیں ہیں ہمارے یہاں، ہم خود انہیں بناتے ہیں، کراچی میں جو ہے بے شمار مافیاز ہیں، لاہور میں علیحدہ ہے، پنڈی اسلام آباد GHQ کے پاس ہمارے جو ہے جو ہماری انسٹالیشن ہے پنڈی اسلام آباد میں، وہاں پہ بڑے بڑے ڈان بیٹھے ہوئے ہیں جو زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، اداروں پہ قبضہ کر رہے ہیں، مار دھاڑ ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر رول آف لا جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا انہیں جو ہے بڑے لوگوں کی، بڑے ڈپارٹمنٹ کی، اور بڑے بڑے جو ہائی اپس ہیں ان کی جو ہے آشیرواد حاصل ہے کہ یہ ہمارے جو کھوکھر تھے، تاجی کھوکھر صاحب، اس جیسے ہزاروں ان جیسے جو اس پاکستان میں وہ موجود ہیں، ہزاروں داؤد ابراہیم موجود ہیں، ہزاروں جو ہے وہ ڈان، وہ جو آفریدی تھا، اس طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں یا اسٹیٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیوں نہیں حرکت میں آ رہے ہیں جو ان کو جو ہے ان کو کنٹرول کریں۔ تو اس چیز کا ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس ملک کی کیا کیا جو ہے وہ جو ثمرات ہیں ہمیں حاصل ہیں، اپنے طور انڈیویجولی، ہم تو اداروں کو تو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں وہ جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنے طور پہ یہ ضرور اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ ایک ملک ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں ایک نعمت جو ہے وہ آزادی کی ہے، اور ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔